ایک تاجر یعنی بزنس مین، اس کا کسی گورنمنٹ کے افسر پر بہت سا مالی قرض تھا. وہ تاجر، وہ بزنس مین جب بھی اس افسر سے اپنے قرض کا تقاضا کرتا، اپنے پیسوں کا تقاضا کرتا، مانگتا اپنے پیسے کہ میرا قرض واپس کرو، تو وہ ہیلے بہانے کر کے اس بزنس مین کو واپس بھیج دیتا تھا. اب اس تاجر نے دیکھا کہ میرا مال کسی طریقے سے نہیں مل رہا، تو اس نے اس سے بڑے آفیسر بلکہ وزیر سے بھی سفارش کروائی، بعض افسران سے بھی سفارش کروائی، بڑے بڑے افسران سے بھی، اور پھر جو اس نے وزیروں سے بھی سفارش کروائی، لیکن اس کا مال اسے نہیں ملا. جو اس نے قرض میں زیادہ پیسہ وہ اسے نہیں ملا. اب صرف ایک ہی شخصیت باقی رہتی تھی، خلیفہ وقت، کہ یہ تاجر ان سے رابطہ کرتا اور وہ ایسا قرض دلاتے. لیکن یہ کام اس کے لیے آسان نہیں تھا کہ خلیفہ وقت سے ملنا اور اسے مطالبہ کرنا اور یہ سارا کرنا اور اسے ملاقات وغیرہ، یہ اس کے لیے آسان نہیں تھا. خیر، ایک دن اس تاجر کے دوست نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ایسے شخص کے پاس لے چلتا ہوں جو تمہیں تمہارا مال واپس دلوا دے گا، اور تمہیں خلیفہ کے پاس شکایت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم جو اتنے سوچو بچارو میں کہ میں خلیفہ سے رابطہ کروں اور اس سے ملاقات کروں، ایک تمہارے لیے مشکل کام بھی ہے. تو خیر، اب تمہیں جو نا وہ خلیفہ سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور تمہارا جو نا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ کہہ کر اس تاجر کا دوست اسے ایک درزی کے پاس لے گیا. یہ ٹیلرنگ جو کرتے ہیں نا، جو کپڑے وغیرہ سیتے ہیں، ٹیلر، ان کے پاس لے گیا. اور وہ درزی جو ہے وہ قریبی مسجد کا جو ہے وہ امام بھی تھے، امامت بھی فرماتے تھے وہ درزی صاحب. تاجر کا کہنا ہے کہ میرے دوست نے میری پریشانی انہیں بتائی، تو امام صاحب فوراً ہمارے ساتھ افسر کے گھر کی طرف چل پڑے. تاجر نے اپنے دوست سے کہا، تم نے مجھے اپنے آپ کو اور اس غریب درزی کو مشکل میں ڈال دیا ہے. وہ ظالم افسر تو بڑے بڑے لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرتا، وزیر کی سفارش سے بھی وہ نہیں ڈرا، تو پھر بھلا اس غریب درزی کی بات کو کیا اہمیت دے گا. میرے دوست نے مسکراتے ہوئے کہا، تم خاموشی سے دیکھتے رہو کہ ہوتا کیا ہے. ہم جیسے ہی اس ظالم افسر کے گھر پہنچے تو اس کے غلاموں نے بڑے با ادب طریقے سے آگے بڑھ کر درزی کا ہاتھ چومتے ہوئے پوچھا، علی جا، آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ ہمارا مالک ابھی سفر سے آیا ہے، اگر آپ حکم دیں تو ہم فوراً اسے بلا لیتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اندر تشریف لے چلیں اور خدمت کا موقع دیں. چنانچہ ہم اندر چلے گئے اور ایک خوبصورت کمرے میں بیٹھ گئے. کچھ دیر بعد وہی افسر آیا، مقروض افسر، اور درزی کو دیکھتے ہی عزت و احترام کرتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ بولا، حضور ابھی سفر سے واپسی ہوئی ہے، میں اس وقت تک سفر کے کپڑے تبدیل نہیں کروں گا جب تک آپ کے آنے کا مقصد پورا نہ کر دوں. آپ حکم فرمائے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. امام صاحب نے
میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی تاجر کہتے ہیں کہ امام صاحب نے، وہ جو درزی تھے، انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فوراً اس کا مال اسے دے دو۔ افسر نے کہا عالی جاں اس وقت میرے پاس صرف 5000 درہم ہے، آپ اس سے فرمائیے کہ فی الحال یہی رقم قبول کر لے اور بقیہ رقم کے بدلے میرا سامان تجارت رہن یعنی گروی رکھ لے، میں 1 مہینے کے اندر اندر اس کی رقم واپس کر دوں گا۔ امام صاحب نے میری طرف دیکھا تو میں نے فوراً یہ شرط منظور کر لی۔ پھر ہم واپس آ گئے اور آج میں اپنا حق ملنے پر بہت خوش تھا اور اس کے ساتھ حیران بھی تھا کہ نہ جانے ان امام صاحب میں ایسی کون سی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے ظالم افسر اتنا مہربان ہو گیا اور اس قدر احترام سے پیش آیا۔ واپسی پر میں نے امام صاحب کی دکان پر اپنا سارا مال رکھتے ہوئے عرض کی، اللہ پاک نے آپ کی برکت سے مجھے میرا مال واپس دلوا دیا ہے، میں اپنی خوشی سے کچھ مال آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، گفٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس میں سے تہائی یعنی 1/3 یا نصف یعنی ہاف قبول فرما لیجئے۔ امام صاحب نے کہا میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا، جاؤ اللہ پاک تمہیں برکت دے۔ تو میں نے کہا حضور مجھے آپ سے ایک اور کام بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا بتاؤ۔ تو میں نے کہا اس ظالم افسر کے سامنے بڑے بڑے لوگ بے بس ہو گئے، لیکن آپ کی بات اس نے فوراً مان لی، آخر وہ آپ کی اتنی عزت کیوں کرتا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا تمہارا مال تمہیں مل چکا ہے، جاؤ تم اپنا کام کرو اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دو۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو امام صاحب نے اپنا واقعہ کچھ یوں بیان کیا۔ تاجر کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنا بہت اصرار کیا، میں نے ضد کی امام صاحب کے سامنے کہ مجھے وجہ بتاؤ، ایسی کیا وجہ ہے، ایسا کیا ماجرا ہے کہ یہ ایسا افسر جس کے میں نے اتنی سفارشیں کروائی، اتنی میں نے ترکیبیں کی، مگر پھر بھی کچھ نہ بنا، لیکن آپ گئے اور آپ نے خالی ایک جملہ کہا، آپ نے کہا تو اگلے نے سارا میرا مال واپس کر دیا، اسی کیا وجہ ہے؟ تو اب امام صاحب نے کچھ یوں بیان کیا کہ میں اس مسجد میں 40 سال سے امامت کر رہا ہوں اور ساتھ میں درزی کا کام بھی کرتا ہوں، کپڑے وغیرہ بھی سلائی کرتا ہوں لوگوں کے، اور اسی سے میرا گزر بسر ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کے راستے میں ایک افسر کا گھر ہے۔ ایک مرتبہ جب میں اپنے گھر جا رہا تھا تو دیکھا کہ نشے میں بدمست وہ افسر ایک عورت کو پکڑ کر اپنے گھر کی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ بیچاری مدد کے لیے پکارتی رہی لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا، اور وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں نے اس کے گھر کے علاوہ کہیں اور رات گزاری تو وہ مجھے طلاق دے دے گا، اگر یہ ظالم مجھے اپنے گھر لے گیا تو میرا گھر برباد ہو جائے گا اور میں رسوا ہو جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے اس ظالم سے نجات دلاؤ۔ امام صاحب نے مزید کہا کہ میں جذبہ ایمانی کی بدولت اس ظالم کے طرف بڑھا اور عورت کو چھوڑنے کے لیے کہا تو اس ظالم افسر نے ایک لوہے کا ڈنڈا، ایک لوہے کا سریا میرے سر پر مارا اور تھپڑ مار کر بھگا دیا۔ میں زخمی حالت میں غمگین اور پریشان اپنے گھر آیا، زخم سے خون دھو کر پٹی باندھی اور کچھ دیر بستر پر لیٹ گیا۔
پھر عشاء کی نماز پڑھنے مسجد گیا اور نماز کے بعد تمام نمازیوں کو اس ظالم افسر کی یہ حرکت بتاتے ہوئے کہا کہ تم سب میرے ساتھ چلو، یا تو وہ عورت کو چھوڑ دے گا ورنہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ لوگوں نے میری تائید کی اور ہم اس کے گھر کی جانب چل دیے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے عورت کی رہائی کا مطالبہ کیا تو اس ظالم افسر کے کئی غلاموں نے مل کر ہم پر ڈنڈوں سے حملہ کیا۔ سب مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے اور چند غلاموں نے مجھے پکڑ کر خوب مارا اور شدید زخمی کر دیا۔ میرا ایک پڑوسی مجھے اٹھا کر گھر لے آیا۔ گھر والوں نے زخموں پر دوا لگا کر پٹی باندھ دی۔ مجھے کچھ دیر نیند آ گئی، لیکن کچھ ہی دیر بعد درد کی شدت سے آنکھ کھل گئی اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بیچاری کو کس طرح بچایا جائے کہ کہیں اس کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ اس ظالم نے شراب پی ہوئی ہے اور اسے وقت کا بھی پتہ نہیں۔ اگر میں ابھی اذان دے دوں گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے اور وہ اس عورت کو چھوڑ دے گا۔ اس طرح کم از کم اس بیچاری کا گھر بچ جائے گا۔ بس یہ خیال آتے ہی میں گرتا پڑتا مسجد پہنچا اور مینارے پر چڑھ کر بلند آواز سے اذان دی اور اس ظالم افسر کے گھر کی طرف دیکھنے لگا۔ بس ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ سڑک گھوڑوں اور سپاہیوں سے بھر گئی۔ سپاہی بلند آواز سے کہہ رہے تھے کہ اس وقت اذان کس نے دیے؟ پہلے تو میں خاموش رہا، پھر یہ سوچ کر کہ شاید اس عورت کی رہائی پر یہ سپاہی میری مدد کریں تو میں نے ان سپاہیوں سے کہا کہ اذان میں نے دیے۔ سپاہیوں نے کہا کہ جلدی نیچے آؤ، تمہیں خلیفہ نے یاد کیا ہے۔ سپاہی مجھے خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے بڑی شفقت سے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور تسلی دینے لگا، یہاں تک کہ میرا خوف ختم ہو گیا۔ جب میں بالکل مطمئن ہو گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کس نے مجبور کیا کہ وقت سے پہلے کہ اس وقت جو ہے وہ اذان دے دو، کہ تم ذرا سوچ لیتے کہ مسافر جو ہے وہ کہیں سفر شروع نہ کر دیں۔ تو میں نے ڈرتے ہوئے کہا اگر آپ مجھے جان کی امان دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ خلیفہ نے کہا تمہیں امان دی جاتی ہے، بتاؤ۔ چنانچہ پھر میں نے اس ظالم افسر اور عورت کا سارا واقعہ خلیفہ کو سنایا اور اپنے زخم بھی دکھائے۔ تو خلیفہ نے غصے میں آ کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی اس افسر اور اس مظلومہ عورت کو میرے سامنے حاضر کرو۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں سپاہی اس افسر اور عورت کو خلیفہ کے پاس لے آئے۔ خلیفہ نے مجھے ایک کمرے میں بھیج کر عورت سے حقیقت حال پوچھی تو اس نے بھی وہی کچھ بتایا جو میں نے بتایا تھا۔ خلیفہ نے چند قابل اعتماد عورتوں اور سپاہیوں کے ساتھ اس عورت کو اس کے گھر بھیج دیا۔ پھر خلیفہ وقت نے مجھے بلایا اور اس افسر سے پوچھا بتاؤ تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے، بتاؤ تمہارا کاروبار سے تمہیں اپنے کاروبار سے کتنا نفع ملتا ہے اور تمہارے پاس کتنی کنیزیں ہیں اور تمہاری سالانہ آمدنی کتنی ہے۔
تو اس ظالم افسر نے اپنی کثیر آمدنی اور کنیزوں کے بارے میں بتایا. تو خلیفہ نے کہا اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود تو نے اپنے پاک پروردگار خدا قہار اور جبار کی نافرمانی کی ہے. کیا تجھے حلال چیزیں کافی نہ تھی جو تو نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا؟ لہذا اب تجھے دردناک سزا دی جائے گی. پھر خلیفہ کے حکم سے وہ افسر بڑی عبرت کی موت مار دیا گیا. امام صاحب نے فرمایا کہ تمام افسران اور وزراء یہ ماجرا، یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور وہ افسر جس کے ذمے تمہارا مال تھا، جو تمہارا مقروض تھا، جو تمہیں مال نہیں دے رہا تھا، تو وہ بھی وہاں موجود تھا. پھر خلیفہ نے جو وہ مجھے مخاطب کر کے کہا اے شیخ، ہمارے اس ملک میں آپ جہاں بھی کوئی برائی دیکھیں، جہاں کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں تو اسے روکیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. پھر ایک بڑے افسر کی طرف اشارہ کر کے کہا چاہے یہ اعلیٰ افسر ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی تمہارے خلاف کوئی جرأت کرے تو تمہاری بات نہ مانے تو تم فوراً مجھے اطلاع کر دینا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اذان یہ نشانی ہوگی. تم وقت سے پہلے اذان دے دینا، میں سمجھ جاؤں گا اور تمہاری آواز سنتے ہی تمہاری مدد کو پہنچوں گا. صبح ہوتے ہی یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور ہر خاص و عام کو میرے اختیارات کے متعلق معلوم ہو گیا، میری پاور کا معلوم ہو گیا. اس دن سے لے کر آج تک ایک مرتبہ بھی ایسا نہ ہوا کہ میں نے کسی کو انصاف دلوایا ہو، انصاف دلوانے کی کوشش کی ہو اور اسے انصاف نہ ملا ہو. اور خلیفہ کے ڈر سے ہر شخص میری ہر بات فوراً مان لیتا ہے. اور درزی نے، امام صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب تک مجھے کوئی ایسی نوبت بھی نہیں آئی کہ یعنی کہ لوگوں نے، افسران نے، وزراء نے میری بات نہ مانی ہو، یا مجھے زودو کوپ کیا ہو، یا مجھے مارا پیٹا ہو اور مجھے اذان دینی پڑے. تو اس کی مجھے نوبت بھی نہیں آئی. یہ کہہ کر وہ امام صاحب جو ٹیلر بھی تھے تو وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے گھر چلا آیا.